آیت کریمہ نمبر 2 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، جس طرح کل کی آیت میں فرما دیا، ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، عہد نہ توڑو۔ پھر اللہ سے عہد کیا ہے تو اللہ ہی کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام اور حلال نہ بنانا۔ آج کی آیت کریمہ میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ شاعر اللہ کا ادب، احترام، تعظیم بجا لاؤ۔ وہ بات آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات بتائی کہ مومنو ہر وقت چاہے دوست ہے چاہے دشمن، عدل انصاف ہو۔ عدل اور انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ تمہارا کوئی اپنا ہے یا تمہارا دشمن کیوں نہیں ہے، عدل عدل ہے۔ اور ظلم اپنے دشمن سے بھی انتقام لیتے وقت نہ کرنا۔ انتقام میں کبھی آدمی حد سے آگے نکل جاتا ہے، فرمایا ظلم نہ کرنا انتقام میں۔ یاد رکھو اگر تم حد سے بڑھو گے، تم سے بڑی طاقت والا رب ہے، وہ تم سے انتقام لے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو 3 باتیں اہمیت کے طور پر، باقی اس کے ضمن میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات ذکر کی، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، مت حلال کرو، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی عزت کو، حرمت کو مت حلال کرو، ان کی عزت اور حرمت بجا رہنے دو۔ نمبر 2، ولا الشہر الحرام، اور شہر حرام کی بھی عزت اور حرمت حلال نہ کرو۔ نمبر 3، ولا الحدی، اور نہ ان جانوروں کی جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کی عزت اور حرمت پامال کرو، یہ بھی نہ کرو۔ ولا القلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے بیت اللہ کی نشانی کے۔
نمبر 4 ولا اور نہ ان لوگوں کی حرمت پامال کرو، عزت پامال کرو، آمین جو قصد کیے ہوئے ہیں، ارادہ کیے ہوئے ہیں، البیت الحرام بیت حرام بیت اللہ کی طرف جانے کا، حج یا عمرے کے لیے، ان کا بھی احترام کرو، ان کی حرمت پامال نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا۔ ہاں اس ضمن میں فرمایا جی یہ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں خرید و فروخت کرتے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، یبتغون وہ تو چاہتے ہیں، فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل، رب کے فضل سے مراد حلال معاش، ورضوانا اور اللہ کی رضا، نیکیاں کر کے اللہ کی رضا بھی لیتے ہیں، لوگوں کو کرنے دو۔ اور ایک اور مسئلہ اسی زمن میں جب بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، کل ذکر کیا کہ احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ جب تم حلال ہو گئے ہو، احرام کھل گیا، فاصطادوا پھر شکار کرو، مباح ہے اب۔ اور اسی ضمن میں اب فرمایا، میں نے عرض کیا کہ ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو، وَلَا يَجْرِمَنَّ ہرگز برنگیختہ نہ کریں، ہرگز نہ ابارے کم تمہیں، شنآن قوم کسی قوم کی عداوت اور بغض، کسی قوم کی عداوت بھی تمہیں مت ابارے، کس وجہ سے کہ ان صدوکم کہ ان قوم والوں نے تمہیں روکا تھا عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، تو یہ مت تمہیں ابارے ان تعتدوا کہ تم ان پر ظلم زیادتی کرو، ظلم زیادتی نہ کرنا، انتقام ہے لیکن پھر بھی زیادتی نہیں ہے، او جی قوم سے بغض ہے ہم اپنی کسر نکالیں، فرمایا خبردار نہ نکالنا، بلکہ وَتَعَاوَنُوا اور ایک دوسرے سے تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ نیکی کے اوپر، وَالْتَقْوَى اور تقوی پر، وَلَا تَعَاوَنُوا اور مت تعاون کرو، عَلَى الْإِثْمِ کسی گناہ کے اوپر، وَالْعُدْوَانِ ظلم و زیادتیوں کے اوپر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین شدید العقاب بڑا سخت عقاب عذاب والا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ آیات کریمہ میں اللہ کے شاعر کا پہلا ادب و احترام بتایا اور فرما دیا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی ادب احترام کو پامال نہ کرو، تعظیم کو حرمت کو حلال نہ سمجھو، لا تحلوا کہ اللہ کے شاعر کی جو حرمت ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، وہ بجا لاؤ۔ شاعر اللہ کیا چیز ہے؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ عربی میں کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی عظمت کی نشانی ہو، اس کو شعیرہ کہتے ہیں، کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہو، اللہ نظر آئے، علامت ہو، اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ مثال باقی بعد میں بات عرض کرتے ہیں۔ اور شاعر بے شمار ہیں جو اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی علامت بنتے ہیں، بے شمار شاعر ہیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا شاعر اللہ میں سب سے بڑا شعیرہ محدثین کرام فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔
جی اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نبی کی بول چال ساری چیزیں اللہ کی طرف سے دین کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ تو سب سے بڑا شعیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ نبی کی ذات کی بے حرمتی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، تعظیم میں کمی نہ آنے دینا۔ اور دوسرے نمبر پر شاعر اللہ میں بڑا درجہ آتا ہے قرآن کا۔ قرآن یہ اللہ کی عظمت کی ایک نشانی ہے کہ اتنا عظیم رب ایسی عظیم کتاب اتاری جس کا دنیا مقابلہ ہی نہ کر سکی۔ تو اس قرآن کا ادب بجا لانا ہے، احترام بجا لانا ہے، تعظیم بجا لانی ہے۔ اس کے ادب کو، اس کی تعظیم کو، اس کے احترام کو پامال نہیں کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر شاعر اللہ میں بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرنا، ادب کو، احترام کو، تعظیم کو پامال نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کو ادب احترام نصیب۔ چوتھی چیز ہے نماز۔ نماز بھی اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے کہ نماز کی توہین نہ کرنا۔ وہ آپ کے بھی علم میں ہے، الحمدللہ ایک مسلمان کے ذہن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ادب احترام تعظیم نہیں بجا لائی، توہین کی تو بندہ کافر، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر کا شعیرہ قرآن ہے، اس کی اگر ادب میں، احترام میں، تعظیم میں کمی آئی، توہین کر دی تو بندہ کافر، اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ تیسری چیز بیت اللہ کے احترام میں اگر کمی آ گئی، ادب میں، تعظیم میں، اور بے حرمتی ہو گئی، اللہ کا عذاب ہے۔ نماز کی توہین کوئی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے اور بہت بڑا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ شاعر اللہ میں سے بڑے شاعر ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بے شمار شاعر ہیں، یہ عظمت والے شاعر اللہ ہیں۔ اور قرآن نے انہی کا ذکر کر کے فرما دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ شاعر اللہ کی تعظیم بجا لانا، ادب بجا لانا، یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت ہے، وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم بجا لائے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ نہیں، اس کو قرآن سے کیا لگے؟ جس کے دل میں اللہ نہیں، اس کو نماز سے کیا لگے؟ جس کے دل میں اللہ نہیں، اس کو نبی کی توہین سے کیا لگے؟ بڑے لوگوں نے توہین کی، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کرتے تھے۔ جس کے دل میں اللہ نہیں، اس کو بیت اللہ کی تعظیم سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہ چیزوں کی شاعر اللہ کی تعظیم تقوی القلوب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا جتنا ہو سکے ادب و احترام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں آج کل کمی آتی جا رہی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور قرآن نے اسی کا ذکر کیا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی حرمت کو، ادب کو، تعظیم کو حلال نہ کرو، چھوٹے سے درجے میں بھی حلال نہ سمجھنا، حرام سمجھنا کہ اس کی بے ادبی حرام ہے، اس کی حرمت پامال کرنی حرام ہے، تعظیم میں کمی کرنی حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یہ بڑے شاعر میں نے ذکر کیے ہیں، وگرنہ حدیث میں پھر اور شاعر ہیں۔ اذان اللہ کی شاعر میں سے ہے۔ جب اذان ہوتی تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں ادھر، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے، اس لیے اذان بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور مسجد بھی شاعر اللہ میں سے، جہاں مسجد دیکھتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، ماشاء اللہ جی یہ مسجد ہے، یہاں کوئی مومن تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، ماشاء اللہ اللہ کے نیک لوگ تھے جی، اللہ والے تھے جی، انہوں نے یہ مسجد بنا دی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ مسجد دیکھتے ہی مومن کا دل
مطمئن، اور اس کو ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ یہاں مسلمان اللہ کے ماننے والے، اللہ کی کبریائی کے ماننے والے تھے، توحید والے۔ ماہر شاعر اللہ میں سے ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ بیت اللہ، اگر شاعر اللہ، بیت اللہ کی ساری بیٹیاں شاعر اللہ میں سے ہیں، لیکن بیت اللہ بڑے درجے کا تھا۔ اذان ہے، اور صفا و مروہ نبی نے فرمایا شاعر اللہ میں سے، اور خود قرآن نے آگے چل کر کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی دین کی نشانی بنے، وہ شاعر اللہ میں سے آتی ہے۔ اگر یہ بڑی بڑی باتیں میں نے کی ہیں، تمام مسائل شاعر اللہ میں سے، اور چلتے ہوئے پھر اللہ اگرچہ ہے سنت کے درجے، مسواک ہے، مسواک اگر ہے ایک بندہ کر رہا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ او جی نبی کی سنت مانتا ہوں میں، اچھا نبی کو بھی مان گیا، نبی کی سنت مانی، معلوم ہوتا ہے تو اللہ کی کبریائی کے ماننے والا ہے، نبی کا ادب احترام کرنے والا۔ اسی مسواک بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اس کی بھی توہین جائز نہیں ہے، بے ادبی ناجائز ہے، مسواک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مسواک کرو، اگر ختم ہو گئی تقدس والی جگہ پھینکو، ایسے نالی میں نہ پھینک دینا، یہ تو شاعر اللہ میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت میں سے ہے۔ اور کہیں کہیں ایسے ہو جاتا ہے جس کی فقہا کے اوپر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، نقطے کے پیچھے نقطے کو لے کر گئے، دین واضح کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ فرمایا شاعر اللہ میں سے کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، دو باتیں ہو جاتی ہیں۔ قلم شاعر اللہ میں سے ہے، اس سے دین پھیلایا جاتا ہے، اس کا بھی ادب کرنا پڑے گا۔ لیکن ان دونوں باتوں کے اعتبار سے کیا کیا، کبھی دین والی ہی، دین والوں میں بہت سارے آ جاتے ہیں، طالب علم بھی آ جاتے ہیں، سلوار میں ناڑا ڈالنا ہوتا ہے، وہ اور کوئی چیز نہیں، ناڑی باڑی وغیرہ کوئی چیز نہ ہونا، قلم نکالا اس سے ناڑا ڈال دیتے ہیں، مسواک نکالی ناڑا ڈال دیتے ہیں، علماء نے کہا ناجائز ہے، حرام کر رہا ہے، شاعر اللہ کی توہین ہے۔ یہ قلم اس کے لیے نہیں ہے، یہ علم کا زینہ ہے، یہ شاعر اللہ میں سے، نون والقلم وما یسطرون کہا قرآن نے۔ اور مسواک نبی کی عظیم سنت ہے، وہ دین کی علامت ہے، ہر وہ چیز جو دین کی علامت بنے وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو دین کی علامت بننے والی چیز کا بے احترامی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا لا تحلوا شعائر اللہ، وہ لوگوں اللہ اور اللہ کے دین کی علامت بننے والی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کو ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اور اس میں آج کل میں نے عرض کیا، سیدھی سی بات ہے، ہماری کمزوری، ہر جگہ کمزوری بھی ہے۔ مجھے اس کے اوپر ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، حرم میں تھے، حرم میں بیت اللہ میں بہت سارے ساتھی گئے، اللہ سب کو وہاں بار بار لے جائے، مختلف قسم کا طبقہ آ جاتا ہے وہاں، سارا سیکھا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے، اور سارا ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کا تقوی والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج دنیا جاتی ہے، کمزور بھی جاتے ہیں، تو مطاف کے اندر بیت اللہ کے بالکل قریب جہاں طواف چلتے چلتے رک کر صفیں بن جاتی ہیں، تو صفیں بنی، ایک صاحب قرآن پڑھنے لگ گئے، جمعہ تھا، تو طواف بھی تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا، روکا جا رہا تھا، طواف روکو بھائی، جماعت تھوڑے چند لمحوں میں ہونے والی ہے۔ پھر ان میں عورتوں کو نکالا جاتا ہے، وہ بھی ایک پریشانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ایک نوجوان جوتوں کے ساتھ ہی طواف میں تھا، لوگ آج کل فیشنیبل ہیں، اور نمبر دو ہم نے دین دیکھا دیکھی سے کرنے ہیں، دین کا پتہ نہیں کرنا ہے، عالم سے توہین ہوتی ہے ہماری، سوال نہیں کرنا ہے، سمجھنا نہیں ہے، وہ دوسرا کر رہا ہے تم بھی کرو۔ تو وہاں بہت سارے لوگ آج کل بھی کہتے ہیں جی بس پاؤں دکھتے ہیں فلاں، کوئی ایسا عذر بھی بناتے ہیں، دیکھا دیکھی سے سارے جوتے، نوجوان جوتوں کے ساتھ ہے، نماز کے لیے اس نے جوتے ایسی کر دیے، اور ایک سفید داڑھی والا تھا، داڑھی اس کی سفید تھی، اس نے اس کو انگلش میں دو چار الفاظ کہے جوان کو، جوان آگے سے برہم ہوا، لیکن یہ محسوس ہو گیا، احرام میں تھا، یہ محسوس بیٹھنے والے کو بھی ہو گیا کہ میں نے بھی دیکھا، اور اس کو محسوس مجھ سے پہلے ہو گیا کہ بندہ عربی ہے، اس نے عربی میں کلام کیا ہے زبردست،
اور میں اس کو گر کر دیکھ رہا تھا کہ کمال کا کلام کر رہا ہے۔ اس نے نوجوان نے آگے تعویلیں کی، یہ بھی ہے، لوگ یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں۔ بابے کے آنسو ایسے جا رہے تھے نا، بابے نے انگلش چھوڑ کر عربی میں کہا، یہی آیت کریمہ پڑھیے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بار بار کہا، فرمایا هَذَا شَعَائِرُ اللَّهِ وَمَنْ أَعْظَمُ مِنْ هَذِهِ، اس سے بڑا شعیرہ اور کون سا آئے گا؟ بیت اللہ سامنے، جوتے تیرے ادھر احترام نہیں، کہاں احترام ہوگا؟ بابے کے آنسو چلے۔ اس وقت نوجوان شرمندہ ہو گیا۔ پہلے نوجوان طویلیں دے رہا تھا، اور ہم بھی آج کل طویلوں پہ آ گئے ہیں۔ وہاں ہم نے دیکھا، ہمارے پاکستانی دیکھتے ہیں نا کوئی معذور، ہمارے پاکستانی اس سے آگے غلطی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے جوتوں میں چلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور نمازی کے آگے سے گزرنا ادھر بھی ناجائز۔ نمازی، میں نے ابھی کہا، نماز شاعر اللہ میں اس کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، توہین نہیں کرنی ہے۔ بندہ جیسا کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو اللہ کی ہے، آگے سے نہ گزرو۔ لیکن ایک آگے ادھر جو گزرتا ادھر دھکے مارتا ہے، یہ توہین ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نمازی کے آگے گزرنا کل قیامت کے دن اتنا گناہ ہے، یہ کہے گا کاش میں 40 سال کھڑا رہتا تو بہتر تھا، نہ گزرتا۔ ادھر ہمیں چند سیکنڈ کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ اور وہاں بیت اللہ میں بھی ایسے دوڑ رہے، بھائی بیت اللہ بڑا مجمع ہے۔ میں نے دیکھا کچھ ساتھی ادھر سے آئے، ادھر عمرہ کر کے وہاں دیکھ کر آ گئے، ادھر دیکھا وہ نمازیوں کے آگے دوڑ رہا، ادھر ادھر۔ میں نے ایک آدمی نے کہا، تو چند دن پہلے عمرہ کر کے آیا، تو پھر کہتا ہے ان مولویوں نے دین کو بگاڑ دیا، ہم نے وہاں دیکھا لوگ گزرتے ہیں، جائز ہے۔ وہ پاگل، ان لوگوں کی غلطی کو تو آ کر یہاں بھی غلطی دہراتا ہے۔ اب دیکھو، دیکھا دیکھی سے دین کہتا ہے چھوڑو، ان مولویوں نے انہوں نے کہا ہے گزرنا ناجائز ہے۔ بیت اللہ جیسی جگہ میں لوگ گزرتے ہیں۔ او بھائی، وہاں بھی گزرنا اس حد تک جائز تھا، مجمع بڑا ہوتا ہے، ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، یا ایک آدمی کو پیشاب کا شدید تقاضا ہے، کوئی مسئلہ شریعت نے کہا تو کتنے لوگوں کی انتظار کرے گا، مجمع تو پیچھے لاکھوں کی تعداد ہے، فلہذا صف توڑ کر جا۔ یہاں بھی پہلی صف میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی پیٹ میں درد ہو جائے، وہ صفوں کے اندر سے گزرتا ہوا جائے گا، مجبور ہے۔ یہاں کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ لیکن اب اس مجبور کو دیکھ کر سارے کہیں بس آگے پیچھے ہونا جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ وہ مجبور کا مسئلہ ہے، اور ہم نے مجبور کو دیکھ کر ہر ایک کے آگے گزرنا۔ اب وہاں جو گیا دیکھ کر آیا ہے، تو یہاں نمازیوں کے آگے چھلانگے مار رہا ہے، کہتا ہے جائز ہے، سب کچھ جائز ہے۔ او خدا کا بندہ، دین کو تو سمجھو۔ نمازی کے آگے سے اللہ کے نبی نے فرمایا گزرنا 40 سال کھڑا رہنے سے زیادہ بڑا وبال بنے گا۔ اب 40 سیکنڈ کھڑا ہونا مشکل ہے تو 40 منٹ کھڑا ہونا مشکل ہے، 40 سال کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم نے مسجد میں وسعت آنے کے ساتھ ہی سہولت لوگوں کو دے دی ہے کہ کوئی آدمی گزرے گا، آنے والا نماز پڑھنے والا بھی نہیں دیکھتا میں سائڈ پر ہو کر پڑھوں ادھر، وہ بھی پیچھے شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے جگہ جگہ سترے پھیلا دیے ہیں کہ بھائی آگے رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو۔ شریعت نے کتنی بڑی سہولت دی ہے یہ بھی، لیکن تعظیم نمازی کی ہونی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمازی کا احترام، نماز کا احترام کرنا ہے۔ نمازی چلو جیسا کیسا ہے، نماز کا احترام شاعر اللہ میں سے ہے۔ دین کی ہر وہ چیز جو دین کی علامت ہے اس کا ادب و احترام کرنا ہے۔ مساجد اللہ کی شاعر میں سے، قرآن اللہ کے، اور کچھ لوگوں کو دیکھنے میں آیا نا، ان کو دیکھ کر طبیعت تھوڑی سی بہتر بھی رہ جاتی ہے۔ 2-4 دن پہلے بھی میں یہاں سے نکلا، ایک صاحب مجھے ملنے آئے تھے، تو وہ یہ سمجھ لیں یہ گیٹ بند ہو گیا تھا، تو باہر میرے ساتھ ہی کھڑے تھے، تو 1-2 صاحبان آئے، مجھے ان کا انداز دیکھ لیا، گیٹ کے اوپر آئے، تو وہ دیوار 7 والی سیڑھی وہ ٹچ کرتا جا رہا ہے، مس کرتا جا رہا ہے۔ تو بعد میں ایک بندے نے کہا، اور ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا جی نماز پڑھنے چاہتے ہو، پرلا گیٹ کھلا ہوگا، استاد جی اس کو بھی کھلوائیں۔ میں نے کہا یہ نماز والا نہیں ہے، اس کے کام سے مجھے نظر جو آ رہا ہے۔ اب وہ کیا، وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے ذہن میں آئی یہ اللہ کا گھر ہے، وہ آ کر اس کو ادب سے ہاتھ لگاتا، پھر چومتا، پھر دوسری سیڑھی کو ہاتھ لگاتا، پھر چومتا، پھر گیٹ کو ہاتھ لگائے، پھر چوما۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کچھ ایسے ہیں جو اعلیٰ درجے کا ادب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے،
نماز پتہ نہیں پڑھے یا نہ پڑھے لیکن تعظیم تو ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں مسجد میں آئے نماز بھی پڑھتے ہیں، جوتا مارا پھینک کر مسجد کے اندر، یا دروازے سے آتے ہوئے نیچے جھک کر اپنا جوتا لینا مشکل ہے نا، ایک پاؤں اس نے اندر اتارا، دوسرا پاؤں ادھر آگے کیا ہے، پھینکا اور سائڈ پہ ٹکر ماری، ایسے کر دیا، چلا گیا۔ اور خدا کا بندہ یہ مسجد ہے، کیا کرتے ہو؟ اب یہ نماز پڑھنے والی کی کمزوری، وہ ادب و احترام نہیں کرتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جو اچھی خاصا ادب و احترام کرتے ہیں، بعضوں کو دیکھا قرآن کو دیکھتے ہی بیچارے گھبرا جاتے ہیں، اور بعض اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہ آپ جانتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں فلانے علاقے میں ایسا تھا جی، عرب والے ایسے کر دیتے ہیں جی، عرب والے سارے نہیں کرتے ہیں، ان میں بھی کچھ جاہل ہیں جس طرح ہمارے اندر کچھ جاہل ہے، وہ ان میں بھی کچھ کمزور ہیں، ہمارے اندر بھی وہ کمزور ہیں۔ دین کے تقاضے کے اوپر چلتے ہوئے ادب و احترام شاعر اللہ کا لازم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اور مجھے وہ مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی، وہاں کسی مجلس میں گئے تھے، تھانہ بنی نہیں ہے، بنی تھانے کے پارلی طرف رحمان مسجد ہے، ادھر تھانہ بنی۔ جو عورتیں مرد آتے ہیں نا، مسجد کے ساتھ ایسے ہاتھ لگا کر چومتے ہیں، اور ادھر ایک بندے نے کھڑے ہو کر ادھر بھی دیوار ہے، ادھر بھی دیوار ہے، وہ ایک عورت نے منہ بنا کر تھوک لیا، کدھر؟ تھانے والی دیوار پر۔ ادھر وہ ہاتھ لگا کر چومتے ہیں، ادھر اس کو کہا یہ بھی دیوار ہے نا، یہ اس کا بھی کچھ کرو۔ عورت نے غصہ میں دیکھ کر ادھر تھوک گئی ہے، اظہار کیا کر دیا؟ اب مسجد ایک شاعر اللہ تھا، اس کو ادب و احترام کر لیا، دیوار ادھر بھی ہے، پتھر ادھر بھی ہے، یہی ٹائل ادھر تھی، ادھر بھی لگا دی کسی نے اینٹ، لیکن اس کا احترام نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ شاعر اللہ کی تعظیم، کہ مسجد اللہ کی دین کی علامت ہے، مسجد اللہ کی وحدانیت کی علامت ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، اگرچہ اس میں غلو ہے لیکن کچھ تو احترام ہے، کچھ ماشاءاللہ مسجد میں آئے اونچا بولنا شروع کر دیا، یہ اونچا بولنا بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے۔ روایت میں آتا ہے عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے اپنی بات چیت کر رہے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ بتانے کے لیے، قرآن اور حدیث سنانے کے لیے صرف عالم اونچا بول سکتا ہے مسجد میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں باب قائم کیا، لیکن عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب صفہ کے طلباء ادھر ادھر بیٹھے ہوئے اپنا سبق یاد کر رہے تھے، طلباء ہوتے ہیں جب پڑھائے تو وہ سبق یاد کر رہے تھے، عمر بن خطاب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کونے میں دو بندے باتیں کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے دیکھا یہ بندے تو مسجد میں بات دنیاوی، یہ تو مسجد کی بے حرمتی ہے۔ تو مسجد نبوی میں کنکری تھی، یہ قالینیں تو اب ہوئی نا، اس نے کنکری اٹھائی، اب عمر ہے، عمر یہ مسجد نبوی کا استاد ہے، امیر المؤمنین ہے، اتھارٹی ہے، امام بھی ہے مسجد نبوی کا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا اوے فلانے ادھر آؤ، نہیں کہا یہ ناجائز ہے، میں قرآن و حدیث اونچی آواز سے بیان کر سکتا ہوں، آوازیں نہیں دے سکتا اونچی آواز سے۔ عمر بن خطاب نے کنکری لے کر، طالب علم ادھر دو تین لیٹے ہوئے تھے، دوپہر تھی، کیلولا کر رہے، ان کی طرف ماری کنکری، طالب علم کے قریب لگی ہے کہ ہاں کنکری کسی نے ماری ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، عمر نظر آ گیا، عمر نے عمر کی طرف دیکھا، کہا ادھر آ بچے، طالب علم آ گیا، قریب آیا، اس کو قریب آ کر کہا ان دو بندوں کو لے کر میرے پاس آؤ، بلاؤ ان کو میرے پاس، لا گیا بھائی، ان کو کہا ممن انتما، کہاں سے آئے ہو؟ ان نے فوراً کہہ دیا ہے من البصرہ، ہم بصرہ سے آئے۔ کیسے آئے تھے؟ ہم بس جی یہاں یہ آئے تھے، یہ آئے تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا اگر لولا انتم من المدینہ، تم مدینہ کے شہر کے ہوتے، لأوجعتکما، میں تمہیں ایسا دردناک تکلیف دیتا، تمہیں پتہ چلتا۔ تم مسجد کے اندر اونچا بول رہے ہو، دنیاوی بات کرتے ہو، تمہیں نہیں پتہ مسجد تقدس والی جگہ ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا جی۔ کہا تم مسافر بھی ہو، میں تمہارا لحاظ رکھتا ہوں، اجنبی بھی ہو، لحاظ رکھتا ہوں، اور تمہارا علم نہیں تھا، نہیں تو مسجد کے اندر اونچا بولنا دنیاوی باتیں بالکل حرام ہے، سزا دوں گا۔ اللہ عمر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی کہ نبی نے فرمایا مسجد کا ادب ہے، احترام ہے، نہ دنیاوی بات کر سکتے ہیں، نہ اونچا بول سکتے ہیں، نہ کسی کو دھکا دے سکتے ہیں، نہ کسی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ فرمایا جو آیا عاجز بن کر بیٹھ جائے، بس کس کے سامنے؟
ہاں یہاں آ کر ٹیل ٹپال نہیں ہے کہ میں بڑا چودھری ہوں، میں بڑا فنحان ہوں، میں عالم صاحب ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، اور نہ اللہ کے گھر میں سب اس کے سامنے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز۔ ہاں یہاں آئے گا محمود بھی کھڑا ہوگا، ایاز بھی کھڑا ہوگا، نہ بندہ رہا نہ بندہ۔ ہاں یہاں تو ایک کے سامنے جانا ہے، یہاں کیا ہے میں ختم۔ اللہ ہم سب کو ادب و احترام نصیب فرمائے، باقی بات انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے شاعر کی، اپنے قرآن کی، اپنی مسجدوں کی، اپنے دین کی کما حق کو ادب و احترام نصیب فرما، ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ فرما، بڑوں کا ادب و احترام نصیب فرما، سفید ریشوں کا ادب و احترام نصیب فرما۔ سفید ریش بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، فرمایا ان کی بے حرمتی کرنے سے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اتنی بے ادبی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ سفید ریشوں کا بھی ادب نصیب فرما، بڑوں کا بھی ادب نصیب فرما، تمام شاعر اللہ کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، انسانی تقاضے پورے کرنے کی، قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا ہے، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روح کو تحفے کی شکل میں ثواب پہنچا۔ یا حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ۔